کچھ آپ کو بتا دوں میں ہزارہ قبیلے کے بارے میں. یہ ہزارہ لوگ ہیں جو کہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. شیعہ وہ فرقہ ہے جس نے کہ پاکستان بنانے میں سب سے آگے تھے. محمد علی جناح بھی شیعہ تھے اور پاکستان بنانے میں اس کمیونٹی کا بڑا ہاتھ رہا ہے. ہندوستان کے بٹوارے میں احمدیہ، شیعہ، آغا خانی یہ سب سے فرنٹ لائن میں تھے ہندوستان میں مسلم آئیڈینٹی کو سپریٹ کرنے میں. اور یہ انگریزوں کا ظاہر پلوئے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغا خانی، احمدیز یہ سب انگریزوں کے اشارے پہ سارے کام کر رہے تھے. اس میں ظاہر ہے یو پی سی پی انڈیا کے مسلم نوابوں کا بڑا کردار رہا ہے اس میں، کیونکہ آفٹر آل ان کو پتہ تھا کہ انڈیا اگر آزاد ہوگا تو ایک جمہوریت ہوگا، ایک ڈیموکریسی ہوگا جہاں پہ فیوڈل سسٹم، نواب سسٹم ختم ہو جائے گا. اور ان کو اپنی چودراہٹ چھوڑنی نہیں تھی، تو ان کو ایک الگ کنٹری چاہیے تھا جو کہ انہوں نے بنایا. تو یہ شیعہ کمیونٹی کا بڑا کردار رہا ہندوستان کے بٹوارے میں. اور جیسے کہ کہتے ہیں کارما، تو پھر ان کو ظاہر ہے آج بیکلیش مل رہا ہے. پاکستان میں جگہ جگہ پہ شیعوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے. جب نان مسلم کی بات آتی ہے تو سارے فرقے جمع ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، یونائٹڈ ہوتے ہیں. شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو. جب بات آتی ہے کہ نان مسلمز کی تو یہ سب یونائٹڈ ہوتے ہیں اس کے خلاف، جس میں آپ کو ایران بھی ملے گا، سعودی عرب بھی ملے گا، سب چیزیں ملیں گی. جب نان مسلم کی ایشوز کی بات آئے گی تو یہ سب یونائٹڈ ہوتے ہیں. لیکن جب وہی بات کہ آپس میں پھر جو ان کا لڑنا ہوتا ہے وہ قابل دید ہوتا ہے، جس کو ہم پاکستان میں خاص طور پہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. کیونکہ انڈیا میں آفٹر آل چونکہ ایک ہندو میجورٹی اسٹیٹ ہے، تو وہاں پہ ان کے فرقے آپس میں کم ہی لڑتے ہیں. وہاں پہ صبا نقوی ہوں گی، شیعہ ہوں گی، دیوبندی ہوں گے، عرفہ خانم شیروانی ہوں گی، رانا ایوب ہوں گی، شیلا ہوں گی. یہ سب مل جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میجورٹی میں نہیں ہے. لیکن جہاں پہ آتا ہے مسلم میجورٹی کا کنٹری تو وہاں پہ یہ آپس میں لڑ مرتے ہیں. جیسے سعودی عرب میں شیعہ مائنورٹی میں ہیں تو وہاں پہ شیعوں کا پرزیکیوشن ہوتا ہے. ایران میں سنی مائنورٹی میں ہے تو وہاں پہ سنیوں کا پرزیکیوشن ہوتا ہے. پاکستان میں شیعہ مائنورٹی میں ہے تو ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے. تو لاسٹ ویک 11 ہزارہ شیعہ کے لوگ مزدور جو کہ کوئلے کی کان میں کام کرتے تھے، ان کو دیوبندیوں نے اغوا کیا اور ان کو اغوا کر کے ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے اور ان کو گولیاں مار کے مار دیا. اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہوتی ہے. آپ تشریف لائے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، بڑی مہربانی. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ڈان نیوز کے رپورٹ کے مطابق 1600 وارداتیں ہوئی ہیں کوئٹہ میں ہمارے خلاف. ٹھیک ہے، آج تک میں تو حیران ہوں کہ آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب آئے، وفاقی وزیر داخلہ صاحب آئے، 4 فیڈرل منسٹر یہاں آئے، انہوں نے یقین دہانیاں کی. آرمی چیف صاحب کو ہم نے یہاں بلایا، وہ آئے، انہوں نے یقین دہانی کی. ہم اب کس کی بات پر یقین کریں؟ چلے آپ بتائیں، ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب؟ ہمارے پاس اس کا جواز یہ دیکھیں جب سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. شیعوں کی، ہزارہ شیعہ کی خاص طور پہ بلوچستان میں یہ بدقسمتی رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہزارہ شیعہ ایکچولی افغانستان میں رہتے تھے اور صدیوں سے وہاں رہتے تھے. لیکن جب افغانستان میں مسلم ایکسٹریمسٹ آئے، سنی مسلم ایکسٹریمسٹ کے جو دور تھے جس میں یہ آئے دن ہندوستان پہ بھی حملے کرتے تھے، نادر شاہ درانی، احمد شاہ عبدالی ان کے زمانوں میں، تو وہاں پہ شیعہ پرزیکیوشن بہت زیادہ جب بڑھ گیا تھا تو یہ ہزارہ قبیلے نے ایک میجورٹی آف دیم، آج بھی افغانستان میں بھی ہزارہ کمیونٹی کے بہت سارے لوگ ہیں، کافی میجورٹی پاکستان کے بلوچستان ایریا میں شفٹ کر گئے تھے. اور خاص طور پہ انگریزوں کے دور میں انہوں نے جب بلوچستان ایک سیمی آٹونومس ریجن تھا برٹش انڈیا کے انڈر میں،
اور ایک ایگریمنٹ تھا برٹش انڈیا کے ساتھ بلوچ قبائل کا، کیونکہ بلوچستان ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، تو ان کا ایک ایگریمنٹ تھا جس میں انہوں نے کوئٹہ وغیرہ پہ انگریزوں کو پورا اختیار دے دیا تھا، لیکن آفٹر آل دے ور آٹونومس. اور چونکہ بلوچ سوسائٹی ایک سیکولر سوسائٹی رہی ہے، تو وہاں پہ یہ ہزارہ آ کے آباد ہوئے، اور پھر وہاں پہ بھی یہ 150-200 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. لیکن اب پاکستان میں جب بلوچستان اور سندھ کو خاص طور پہ، چونکہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہوتے تھے، پاکستان کے سیکولر پروونسز ہوتے تھے، یہاں پہ ضیاء الحق کے زمانے سے خاص طور پہ اسلامک ایکسٹریمزم کو بڑا بڑھاوا دیا گیا، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ سندھو دیش کی موومنٹ اور آزاد بلوچستان کی موومنٹ سے یہ پاکستان کو توڑ سکتے ہیں. تو وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے وہاں پہ مدرسوں کے جال بچھائے گئے سندھ اور بلوچستان میں. اور وہاں پہ جہاں سندھ اور بلوچستان میں دیوبندی فرقے کا کوئی حساب ہی نہیں تھا، کوئی موجود ہی نہیں تھا. مطلب یہ عالم تھا کہ کراچی میں جب ہم چھوٹے سے اور رہتے تھے تو وہاں پہ دیوبندی اور یہ وہابی فرقے کا وجود ہی نہیں تھا. مجھے یاد ہے میری امی مجھے کہتی تھیں کہ یہ وہابڑوں سے دور رہنا، یہ وہابڑے کافر ہیں، یہ عالم ہوتا تھا. اور کراچی میں کسی کو پتہ چل جائے گا کوئی وہابی ہے تو وہ اس سے دور بھاگتے تھے کہ یہ کافر ہیں. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ڈالروں کی جب برسات ہوئی اور سعودی فنڈنگ سے مدرسے قائم کیے گئے، تو وہابزم اور دیوبندی فرقے کو بڑا پروموشن ملا، کیونکہ یہ دیوبندی فرقہ، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، یہ تینوں جو انگریزوں کی بنائے ہوئے پولیٹیکل اینٹیٹیز تھیں، جو کہ ہندوستان میں انگریزوں نے مسلمانوں کو ایک ایکسٹریمسٹ طور کے فرقے کے طور پہ ابھارنا تھا. تو ان تینوں کو وجود میں آیا تھا. میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور دیوبندی فرقہ یہ انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان میں بنے تھے، آج سے 100 سال پہلے. تو دیوبندی فرقے کے یہ سارے مدرسے جب کھولے گئے، مولانا سمیع الحق، حقانی اور یہ مولانا فضل الرحمان، ان سب کی سربراہی میں یہ سب مدرسے کھولے گئے تھے. تو بلوچستان میں دیوبندی فرقے کے ایکسٹریمسٹ فورسز کو بڑا ہی بڑھاوا دیا گیا، اور وہاں پہ رمضان مینگل جیسے لوگوں نے آئے دن شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ گوگل سرچ میں جائیں گے اور ہزارہ جینوسائیڈ ان پاکستان ڈالیں گے تو آپ کو درجنوں کیسز ملیں گے جس میں یہ آئے دن ہزارہ کمیونٹی کے ایریاز میں جا کے بم دھماکے کرتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، مطلب ایز اے ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کا، اس لیے میں خود آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں بہتری. ایک تو ہے یہاں پہ جو کمی جو میں نے دیکھی ہے ابھی صبح وزٹ کرنے کے بعد کہ یہاں پہ وہ کیمرے نہیں، وہ ہم نے ابھی میں نے ورکنگ کروائی ہے کہ کم از کم اتنے ہیں کہ 10 سے 12 کیمرے لگا دیں تاکہ کم از کم مانیٹرنگ کا جو پروسیجر ہے وہ آسان ہو جائے. 2001 سے یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. ان سینکڑوں دفعہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے بات چیت کی، پھر وزیر داخلہ آیا، وزیر اعظم آیا، ہر چیز صاحب آیا، وزیر اعلیٰ آیا، اور وعدے کی اور قسم قسم کا باتیں کی کہ آئندہ نہیں ہو رہی. آخری دفعہ آرمی چیف صاحب آئے، انہوں نے یہ کہا جی ہاں سب شروع. جناب آپ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ مانتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. یہ نہ پہلا واردات ہے، نہ دوسرا ہے، نہ تیسرا ہے. یہاں بڑے بڑے آئے ہیں، آرمی چیف صاحب آئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، یہاں سب آتے رہے ہیں، تسلیاں دیتے رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ وار پالیٹکس میں ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں حاجی صاحب، نہ آپ کا وزیر اعلیٰ کچھ کر سکتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بیچارے بے بس ہیں. یہ اپنے مرنے والوں کی لاشیں لے کے کبھی چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے، کبھی ہائی کورٹ بلوچستان کے سامنے اپنی لاشیں رکھ کے رونا دھونا کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں.
جیسے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ لاشیں رکھ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں انصاف دیا جائے، لیکن ہر بار ان کو آ کے کوئی شیعہ منسٹر کو آگے کر دیا جاتا ہے. جیسے ابھی یہ پی ٹی آئی کا علی زیدی ہے، پورٹ اینڈ شپنگ کا منسٹر، ایک نمبر 1 کرپٹ آدمی، کراچی سے ہے یہ، میں اس کو جانتا ہوں، انتہائی ذلیل اور کمینے قسم کا انسان ہے. اس کو بھیج دیا، وہ وہاں پہ چورن بیچ رہا ہے ان کو، اور ان کو پھر کیا ہوتا ہے کہ بیچارے 1 2 دن 3 دن پروٹیسٹ کرتے ہیں، پھر جا کے اپنے لاشوں کو دفنا کے آ جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اگلا دھماکہ کب ہوگا، اگلا اٹیک کب ہوگا. کبھی دھماکہ ہوتا ہے، کبھی اس طرح جیسے یہ 11 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے اور ان کی لاشیں ملی ہیں. تو یہ ہے جی پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہونے والا ظلم. قتل کر رہے ہیں بسوں سے نکال کے کہ جی شیعہ اس کو قتل کر رہے ہیں، ہزارہ کو وہاں مار رہے ہیں کوئٹہ کے اندر کہ جی وہ شیعہ انسانوں کا قتل کر رہے ہیں. یہ نہ مسلمان ہیں، نہ یہ پاکستانی ہیں، نہ یہ انسان ہیں. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آنے دو، کبھی عمران خان یہ نہیں کہے گا جی یہ بیرونی عناصر ہے، یہ جی باہر سے آ گیا ہے.